ہم مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جملہ شہر کے ہر بل بورڈ پہ چمکتا تھا۔ حکومت نے ڈیجیٹل ابدیت کے نام سے ایک نیا نظام متعارف کرایا تھا۔ ہر قبر میں ایک چپ نصب کی گئی جس میں مرنے والے کی یادیں، آوازیں، حرکات، آن لائن تاریخ، پسند ناپسند، پورے ڈیجیٹل وجود کا نقشہ محفوظ کیا گیا۔ پھر اس شخص کا نقلی شعور زندہ لوگوں سے باتیں کرتا، انہیں جواب دیتا، انہیں تسلی دیتا۔ شروع میں لوگ حیران ہوئے، پھر خوش۔ کوئی بیٹا ماں سے بات کرتا، کوئی شوہر اپنی بیوی سے مشورے لیتا، اور آہستہ آہستہ موت کی ایپ بن گئی۔ علی نے جب پہلی دفعہ اپنے باپ کی قبر کے نیچے نیلی روشنی دیکھی تو اس کے قدم رک گئے۔ 6 سال گزر چکے تھے۔ آج قبر کا کتبہ نیا لگ رہا تھا اور مٹی کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا بٹن چمک رہا تھا جس پہ لکھا تھا کنیکٹ ٹو فادر آن لائن ناؤ۔ اس کے دل نے کہا یہ ممکن نہیں، لیکن انگلیاں خود بخود بٹن پہ جا پڑی۔ ایک لمحے بعد آواز آئی، وہی مانوس، وہی وقار بھری آواز، علی تم اتنے دن بعد آئے ہو۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا آپ یہاں کیسے؟ آواز میں وہی شفقت تھی، وہی ٹھہراؤ۔ بیٹا یہاں نظام عجیب ہے، ہم سوئے نہیں ہیں، بس سگنل کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔ علی زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ انسان مٹی میں جا کر سکون پاتا ہے؟ آواز کچھ لمحے خاموش رہی، پھر گویا ہوئی۔ سکون؟ نہیں بیٹا، اب مٹی میں بھی نوٹیفیکیشنز آتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے ڈیجیٹل ابدیت کو زندگی کا حصہ بنا لیا۔ شادیوں میں، برسیوں میں، اور حتیٰ کہ سالگرہ کی محفلوں میں مرے ہوئے رشتہ دار کے ورچوئل ورژنز بڑی سکرینز پر نمودار ہوتے، بات کرتے، دعائیں دیتے، اور کبھی کبھی پرانے گانے گاتے۔ امی کی آوازیں تصاویر کے ساتھ ویڈیو کال میں شامل ہوتی، دادا جان پرانے لطیفے دہراتے، اور لوگ روتے بھی نہیں تھے، بس کہتے واہ ڈیجیٹل روح کتنی اصلی لگ رہی ہے۔ علی ایک دن اپنی ماں کی برسی پر قبرستان گیا۔ قبر کے گرد لوگ جمع تھے، ہر قبر پر ایک نیلا دائرہ جل رہا تھا، سگنل کی طاقت دکھانے والا نشان اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ کسی کی قبر سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی سے کوئی دعائیا پیغام، اور پھر اچانک علی کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ آواز اس کے اپنی جیسی تھی۔ السلام علیکم، میں علی احمد ہوں، اور اگر آپ یہ سن سکتے ہیں تو شاید میں مر چکا ہوں، مگر فکر نہ کریں، میری یادیں آپ کے ساتھ ہیں۔ علی کا خون جم گیا۔ قبر کی اسکرین پر اس کا ہی چہرہ چمک رہا تھا، مسکراتا ہوا، زندہ مگر بے جان۔ یہ ریکارڈنگ سرور نے خود بنائی ہے، قبر کے پاس کھڑے ایک انجینئر نے کہا۔ ہر شخص کا شعور خودکار طور پر اپڈیٹ ہوتا ہے تاکہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ لیکن میں تو زندہ ہوں، علی چیخا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ انجینئر مسکرا دیا۔ ڈیٹا کے مطابق آپ کی نقل زیادہ پراسرار ہے، لوگ آپ کے اصل سے زیادہ آپ کے اس ورژن کو پسند کرتے ہیں۔ رات کو جب علی اپنے کمرے میں بیٹھا تو موبائل کی اسکرین خود بخود جل اٹھی۔ ایک نوٹیفیکیشن آیا، علی احمد بیک اپ سنکڈ سکسیسفلی، اور اس کے بعد نیلی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ ایک مانوس آواز اب بھی کہہ رہی تھی، بیٹا سگنل کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح قبرستان میں ایک نئی قبر کھودی گئی۔ کسی نے نام پڑھنے کی کوشش کی، بس اتنا لکھا تھا، علی احمد آلویز آن لائن۔ ہم نے روح کو سمجھنے کے بجائے اس کی نقل بنا لی، اور جب نقل بولنے لگی تو اصل خاموش ہو گئی۔